بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے بیچ بھیج دیا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہم بھٹکے ہوئے کو راہ مل سکے اور سیدھے راستے پر ہم چل سکیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے بندے تیرا اور کوئی مقصد نہیں سوائے میری عبادت کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں لایا ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حمل کے جب 9 مہینے پورے ہو گئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک بالکل پاکیزہ اور تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی بدن مبارک سے۔ ناف بریدہ، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی تھا، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی تھیں اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلاوا بھیجا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدق دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو دولت شریف کی خبر دی تو اس نے خوشی میں آ کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے پیدا ہوئے، اس کا نام تو ربیع تھا ہی، مگر وہ موسم بھی ربیع یعنی کہ بہار کا تھا۔ پیدائش شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ ہیں، اور ان کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک و شام کے کیسری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کانوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب و ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی وغیرہ وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں میل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔
اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک کے فارس خادمان اسلام کے قبضہ میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چندان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ ساوا جو ہمدان و وکم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا اور جس کے کناروں پر شرک و بدعت پرستی ہوا کرتی تھی، یکا یک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساوا شام کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ اور بھی بہت سارے معجزات نمودار ہوئے، لیکن میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیے، اور انشاءاللہ میں آگے ویڈیوز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی معجزات لاتا رہوں گا۔ آج کی ویڈیو یہاں تک کی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔